بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حکیم اختر صاحب کی کتاب تجلیات جذب میں سے یہ موضوع لیا گیا ہے، ایک تابعی کے جذب کا واقعہ۔ اب تیسرا جذب ایک تابعی کا سن لیجئے۔ جذب تو بہت لوگوں کو ہوا ہے، کہاں تک بیان کروں گا۔ ایک تابعی جن کا نام زادان ہے، یہ پہلے لکڑی بجا بجا کر گانا گاتے تھے، مگر آواز غضب کی تھی۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس طرف سے گزرے تو یہ لکڑی بجا بجا کر گا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ما احسن هذا الصوت، کیا ہی اچھی آواز ہے، مطلب کتنی اچھی آواز ہے، کاش کہ اس آواز سے یہ قرآن پڑھتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آواز اس کے کانوں تک پہنچا دی، جبکہ تماشائیوں کا مجمع لگا ہوا تھا اور واہ واہ مرحبا مرحبا کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے تو خود راستے کھول دیتا ہے۔ سن لے اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی بھی خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ بس آواز کا پہنچنا تھا کہ انہوں نے گانا چھوڑ کر پوچھا من ہادا، یہ کون ہے؟ تماشائیوں نے کہا ہادا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، یعنی صحابی ہیں۔ یہ ہے صحبت کا مقام، ساتھ رہنے سے یہ انعام ملتا ہے۔ صحابہ کا لفظ قرآن و حدیث میں ہمیشہ باقی رہے گا اور صحبت کی اہمیت کو ظاہر کرتا رہے گا۔ جو بنا ہے صحبت سے، بنا ہے نبی کا صحبت یافتہ صحابی ہوتا ہے، یعنی جو صحبت لفظ سے بنا ہے، صحابی کا لفظ، اور نبی کے صحبت یافتہ کو صحابی کہا جاتا ہے۔ صحبت یافتہ مطلب یعنی کمپینین، جو کمپنی میں رہا ہو، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہو، سنگت میں رہا ہو۔ صحابی کی صحبت اٹھانے والا تابعی اور تابعی کی صحبت اٹھانے والا تبع تابعی، اتنی اہمیت تھی صحبت کی، سنگت کی، ساتھ کسی اللہ والے کے ساتھ رہنے کی، کہ لوگ صحابہ کو دیکھ کر کہا کرتے تھے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، جو اللہ والوں کے ساتھ رہتا ہے، سنت صحابہ ادا کر رہا ہے۔ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ رہتے تھے، ایمان والے تھے، ایمان پہ خاتمہ ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی برکت سے، ان کے سنگت کی برکت سے، ان کی صحبت اور ساتھ کی وجہ سے ان کا نام ہی صحابی پڑ گیا، صحابہ بولتے ہیں ان کو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین اور ساتھی۔ تو اتنا بڑا جو ہے یہ شرف حاصل ہوا ہے، اتنا بڑا مقام مل گیا ہے، عزت کا مقام ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھی کے نام سے مشہور ہے۔ جہاں بھی جاتے تھے لوگ اسی نام سے جو ہے یاد کرتے تھے، پکارتے تھے بھائی یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، یعنی اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ، اور یہی بات آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ایسے ہی اللہ والے جو ہیں، جو سچے اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ والے ہیں آج بھی، ان کی بھی جو لوگ صحبت میں رہتے تو گویا کہ وہ صحابہ کی سنت ادا کر رہے ہیں، یہ اس میں لکھا ہے۔ صحابہ کی سنت ادا کر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، ان کی صحبت میں اللہ کو حاصل کیا، اللہ کی خوشی کو حاصل کیا، اللہ کو حاصل کیا صحابہ رضی اللہ عنہ۔ ایسے ہی اللہ والوں کی جو صحبت اور سنگت اٹھاتے ہیں، وہ لوگ کس لیے آتے ہیں، کس مقصد سے آتے ہیں؟ وہ بھی اللہ والوں سے اللہ کو چاہنے، اللہ کو پانے آتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ بھی صحابہ رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ پوچھا کہ ان کا کیا نام ہے، یعنی یہ واقعہ سمجھ میں آیا۔ اس واقعے میں بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ یہ کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک آدمی تھا زادان کے نام سے، اس کا نام زادان ان کا نام تھا۔ تو وہ لکڑی بجائے گا نا، لکڑی جیسے لوگ ڈرم پیٹتے ہیں اور الگ الگ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، انسٹرومنٹ ہے، میوزیکل انسٹرومنٹ، تو لکڑی کا کوئی انسٹرومنٹ ہوگا، اس کو بجا بجا کر گایا کرتے تھے، آواز بہترین تھی تو لوگ واہ 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 یہ لوگ ایسے کرتے تھے بہت زیادہ، تو مجمع سا لگ جایا کرتا تھا۔ تو ایک بار حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا بھائی کتنی اچھی آواز ہے، کاش کہ یہ آواز کا استعمال اس خوبصورت اور اچھی آواز سے اللہ کا قرآن پڑھتا، یہ بول کے وہاں سے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہ واقعہ جو ہے بتا رہے کہ اللہ کیسے انسان کی دنیا پلٹ کے رکھ دیتا ہے، اس کا دل پلٹ کے رکھ دیتا ہے، کچھ معلوم نہیں کس پل اور کتنی سی بات پر، کون سے بہانے سے، اسی کو انہوں نے کہا کہ اللہ جذب کر لیتا ہے، کس وقت کر لے کچھ نہیں پتا۔ تو یہ بات جو ہے ان کے کانوں تک پہنچ گئی، جو لکڑی بجا رہے تھے، جن کا نام زادان بتایا، تو ان کے آواز میں ان کے کانوں میں آواز پہنچ گئی تھی، وہ گانا انہوں نے گانا انہوں نے بند کر دیا۔ تو گانا چھوڑ کے لوگوں سے پوچھنے لگے یہ کون تھے جو بھی یہ والی بات بول کر گئے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا بھائی یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ تو یہ والی بات تھی۔ خیر، اب اس کے بعد دیکھیں، پوچھا کہ ان کا کیا نام ہے، بتایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ پوچھا ایش قال،
انہوں نے کیا کہا؟ تو تماشائیوں نے بتایا کہ انہوں نے فرمایا کہ کاش اس پیاری آواز سے یہ قرآن شریف کی تلاوت کرتا، بس یہ سننا تھا کہ جی اٹھے مردے تیری آواز سے۔ اسی وقت لکڑی توڑ دی، جس لکڑی سے وہ بجا رہے تھے، میوزیکل انسٹرومنٹ کے طور پہ یوز کر رہے تھے، اس لکڑی کو توڑ دیا اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں آ گئے اور قدموں سے لپٹ کر رونے لگے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی رونے لگے۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ جس گناہ گار نے توبہ کر لی وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اللہ کا محبوب اور دوست روئے اور میں نہ روؤں، اور جس سے اللہ محبت کرے اس سے میں محبت نہ کروں، پھر یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی خدمت میں رہ پڑے، انہی کی خدمت میں رہنے لگے، یعنی انہی کا ساتھ اپنا لیا، ان کی صحبت میں، ان کی سنگت میں رہنے لگ گئے، اور بہت بڑے عالم ہوئے، بہت بڑے اللہ والے ہوئے۔ ذرا سی دیر میں دل کا رخ بدل جاتا ہے، دل کی ڈائریکشن بدل جاتی ہے۔ جوش میں آئے جو دریا رحم کا، گبر صد سالہ فخر اولیاء۔ جب اللہ تعالیٰ کے دریائے رحمت میں جوش آتا ہے تو 100 برس کا کافر مشرک صرف ولی اللہ نہیں ہوتا، اللہ کا ولی ہی نہیں ہوتا، سیکنڈوں میں فخر اولیاء بن جاتا ہے، بلکہ اولیاء کا سرتاج بن جاتا ہے، اولیاء کا سردار بن جاتا ہے۔ ایک واقعہ اس میں ذکر کیا گیا، ایک مشرک تھا، وہ اپنے بت کے سامنے 90 سال سے صنم صنم کہہ رہا تھا۔ صنم کا مطلب، صنم عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب بت ہے نا، آئیڈل۔ تو 90 سال سے وہ جو ہے اس بت کے آگے، اس آئیڈل کے آگے بیٹھ کے، اس اسٹیچو کے آگے بیٹھ کر صنم 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 مطلب پکارتا تھا، عبادت کر رہا تھا، محبت کا اظہار کر رہا تھا، تو یعنی پوجا کرتا تھا، اس کی عبادت کرتا تھا، ورشپ کرتا تھا اس کو۔ ایک دن اچانک غلطی سے منہ سے صنم کی جگہ صمد نکل گیا۔ صمد، صمد اللہ کا نام ہے، جس کی تفسیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمائی ہے کہ صمد کے معنی ہے المستغنی عن کل احد المحتاج الیہ کل احد، یعنی صمد کا مطلب یہ ہے وہ ذات ہے، وہ اینٹی ہے جو سارے عالم سے بے نیاز ہو، کسی پر، یعنی اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نیڈ نہیں ہے، نیسیسٹی نہیں ہے، وہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہے، کسی کی محتاج نہ ہو اور سارا عالم اس کا محتاج ہو۔ یعنی صمد وہ ہے جو خود تو کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہے لیکن سب اس پر ڈیپینڈ ہے، سارا عالم، اور یہ صرف اللہ ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کی اس کو ضرورت نہیں ہے، کسی کی نیڈ اور نیسیسٹی نہیں ہے، اور سب کو اس کی ضرورت ہے اور سب اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ بس منہ سے صمد کا نکلنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لبیک، میں تو حاضر ہوں اے بندے۔ اس مشرک نے اسی وقت ڈنڈے مار مار کر بت کو توڑ دیا اور کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرے جو لوگ تھے، دوسرے جو مشرک تھے، ان سے بولا کہ ظالموں، 90 سال کا مشرک ہوں، 90 سال کا کافر ہوں، 90 سال تک اس بت کو پکارا لیکن کوئی جواب نہیں آیا، آج غلطی سے مسلمانوں کے خدا کا نام منہ سے نکل گیا تو آسمان سے فوراً آواز آ گئی لبیک، اے میرے بندے میں تو حاضر ہوں، تو ہی مجھ کو چھوڑ کر پتھروں کو پکار رہا ہے اور اندھے گونگے بہرے ہیں جو کہ